السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ کے لیے ایک اور شاندار وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے اور اس قدر اس وظیفے کے اندر، ان الفاظ کے اندر طاقت اور قوت ہے کہ اگر وقت کا حکمران بھی آپ کے مقابلے میں آ جائے اور آپ کو نیست و نابود کرنا چاہے تو وہ آپ کو نیست و نابود نہیں کر سکتا اگر آپ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس واقعے کے اندر یہ وظیفہ پوشیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک جادوگر بھی تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے کوئی ایسا بچہ دے دیں جس کو میں اپنا جادو سکھا دوں اور وہ اس جادو کے ذریعے آپ کی مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ایک وزیر کا بیٹا دے دیتا ہوں جو ہوشیار ہو اور سمجھدار بھی ہے۔ اب وہ بچہ اس جادوگر کے پاس جایا کرتا، جادو سیکھتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رستے میں اس جادوگر کے راستے میں ایک راہب بھی تھا، ایک اللہ والا عیسائی عالم بھی تھا جو اپنے معبد میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس راہب کی باتوں کو بھی وہ سنتا اور جادوگر کی باتوں کو بھی سنتا، تو دونوں کی باتوں میں اسے راہب کی باتیں بڑی پسند آئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن جس رستے پر وہ جایا کرتا تھا اس رستے پر ایک بہت بڑا اژدہا آ کر بیٹھ گیا۔ اب ادھر والے لوگ اس طرف اور ادھر والے لوگ اس طرف کھڑے ہیں اور یہ بچہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، آج یہ دیکھا جائے گا کہ راہب کا دین سچا ہے یا اس راہب کا دین سچا ہے یا وہ جادوگر جو ہے اس کا دین سچا ہے۔ اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے وہ پتھر اس سانپ کو مارا، اس اژدہا کو مارا، اور اس نے کہا، اے اللہ، اگر تیرے ہاں راہب کا دین سچا ہے تو اس سانپ کو ہلاک کر دے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اس نے وہ بسم اللہ پڑھ کے وہ پتھر پھینکا۔ وہ پتھر اس جانور کو جا کے لگا، اس سانپ کو لگا اور وہ سانپ مر گیا۔ اب لوگوں میں اس بچے کا چرچا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے، اپنے مریضوں کو لے کر آتے، اسے دم کرواتے، وہ دعا کرتا، اللہ شفا دے دیتا۔ یہاں تک کہ پھل بیری کے مرض، کوڑی والے مریض اس کے پاس آتے، وہ دعا کرتا، اللہ شفا دے دیتا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ بھی اندھا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، اس نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے بھی شفا دے دی۔ وہ ایمان لے آیا، بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ کی مجلس میں بیٹھا، بادشاہ بڑا حیران ہو گیا کہ اس کو آنکھیں مل گئی، آنکھوں کی روشنی کہاں سے لے لی؟ اس نے کہا، وہ بچہ جسے ہم بھیجا کرتے تھے اس سے دعا کروائی ہے۔ اس نے کہا، اس کا تو جادو بہت بڑھ گیا۔ اس نے کہا، اس کے رب نے مجھے شفا دی۔ اس نے، اس کا رب کون سا؟ اس کا رب آسمانوں کا رب، اور میں اس پر ایمان لے آیا۔ اس نے کہا، اس کو پکڑ لو اور جیل میں ڈال دو۔ اس بچے کو پکڑ لیا گیا۔ اس بچے کو پھر
بطور سزا کے سپاہیوں کو حکم دیا اسے لے جاؤ اور پہاڑ پر لے جاؤ، پہاڑ سے اوپر نیچے گرا دو۔ اس بچے نے وہاں جا کر یہ دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میری طرف سے تو ان سب کو کافی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہاڑ پر زلزلہ آتا ہے، وہ سب زمین پہاڑ سے نیچے زمین پر گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور یہ دوبارہ بچ کے بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ بادشاہ پھر دوسرا لشکر تیار کرتا ہے اور ان کو حکم دیتے ہیں اسے لے جاؤ اور کشتی میں لے جاؤ اور دریا میں پھینکو۔ اور کشتی میں جب وہ دریا کے درمیان میں گئے اسے پھینکنے لگے، کہا ایمان چھوڑ دو، اللہ پر ایمان چھوڑ دو، ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے دعا کی، اللہ نے کشتی کو توڑ دیا، کشتی ٹوٹتی ہے، وہ سب مر جاتے ہیں، یہ باہر نکل آتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے تو مجھے مار نہیں سکتا، جو زندگی میرے اللہ نے مجھ کو عطا کی ہے تو وہ ختم نہیں کر سکتا۔ ایک طریقہ ہے اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تو میرے ترکش سے ایک تیر نکال اور اس وقت وہ تیر مجھے مارنا جب پورے شہر کے لوگ وہاں موجود ہوں، اور تو یہ کلمات کہنا بسم اللہ رب ھذا الغلام، تو وہ تیر چلانا، اس تیر سے میں مر جاؤں گا، نہیں تو مجھے مار نہیں سکتا۔ اس بادشاہ نے پورے شہر کو جمع کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور یہ کلمات کہہ کر اس نے وہ تیر پھینکا، اور وہ تیر بچے کی کن پٹی پہ لگتا ہے اور وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی بے بسی کو دیکھ لیا اور اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس کا ذکر رب نے سورہ بروج میں کیا ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، ان خندقوں والوں کو قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا رستے کے دونوں طرف خندقیں کھود دی جائیں، ان میں آگ جلا دی جائے، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے جلا دیا جائے۔ اس واقعہ کے اندر جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا کی ساری قوتیں، ساری طاقتیں، حتیٰ کہ دنیا کے حکمران سب کے سب مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ لیں۔ آپ پڑھیں اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میری طرف سے تو ان سب کو کافی ہو جا۔ اللہ پھر ان سب کو خود ہی سنبھال لیتا ہے اور اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اس وظیفے کو صبح و شام 100 بار پڑھیں، ان کلمات کو 100 بار پڑھیں، اور اپنی دعائیں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ سے ان کلمات کے ساتھ مدد مانگیں، اے اللہ تو میری طرف سے میرے دشمنوں کو کافی ہو جا، جنہوں نے میری دنیا مجھ پر تنگ کی ہوئی ہے، دنیا میں میرے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان سب کو میری طرف سے کافی ہو جا۔ پھر آپ کی زندگی سکون والی ہو جائے گی، اور جو آپ کی ناک میں دھونی دیے ہوئے ہیں، جو آپ کو تنگ کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں ان کے لیے اجیر کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔